السلام علیکم ناظرین، کرنٹ ایشوز میں خوش آمدید۔ ناظرین، آج ہم دو تین باتوں پر بات کریں گے، اور سب سے پہلے میں ٹی وی چینلز کے مالکان اور اینکر حضرات سے مخاطب ہوں کہ آپ لوگ قانونی معاملات پر جو مشاورت کرتے ہیں اپنے پروگراموں میں، اس میں جو آپ صحافیوں سے رائے لیتے ہیں، اس کو عوام کیا سمجھیں؟ کیا صحافی جو ہیں یہ قانون دان ہیں؟ تو میری ان ٹی وی چینلز اور اینکر پرسن سے درخواست ہے کہ یہ جب بھی قانون کے متعلق کوئی پروگرام کریں تو اس میں ریٹائرڈ ججوں اور وکلا حضرات سے مشاورت لیں۔ اس کے بجائے یہ لوگ بلا لیتے ہیں مظہر عباس صاحب اور ارشاد بھٹی جیسے صحافیوں کو، جن کا کام ہی بغیر مقصد بغیر زیادہ سے زیادہ بولنا ہوتا ہے۔ تو آپ لوگ عوام کو ان لوگوں کے ذریعے کیا مشاورت فراہم کر رہے ہیں، یا کون سا ان کا مائنڈ سیٹ عوام کا ان لوگوں کے سامنے بنا رہے ہیں؟ اور اس کی جو میں اگزامپل دوں گا وہ آج کا پروگرام بروز جمعہ 6/10/2023 کو جیو نیوز کا پروگرام رپورٹ کارڈ ہے۔ اس میں یہ دونوں صحافی جو ہیں یہ قانونی معاملات پر مشاورت دے رہے ہیں اور سیر حاصل گفتگو بھی کر رہے ہیں، جس سے عوام کو قانونی معاملات کی پیچیدگیوں اور ان کے باقی مسائل کا بخوبی علم ہوا ان صحافیوں کی تقریر سے۔ تو میری گزارش ہے ٹی وی چینلز کے مالکان سے اور اینکر حضرات سے کہ قانونی معاملات پر ریٹائرڈ ججز اور وکلا کو بلائیں، بجائے کہ آپ لوگ ان صحافیوں کو بلائیں۔ تو اگلا سوال میرا یہ ہے کہ ارشاد بھٹی صاحب نے کہا کہ عمران خان صاحب کی حکومت بہت اچھی چل رہی تھی اور پی ڈی ایم نے آ کر اس کا حکومت کا اور ملک کا بیڑا گرک کر دیا۔ تو ارشاد بھٹی صاحب سے میرے ایک دو سوال ہیں کہ اگر پی ڈی ایم کے آنے سے پہلے عمران خان صاحب کی حکومت اتنی اچھی چل رہی تھی تو اس وقت ہر ضمنی الیکشن میں عمران خان صاحب کی پی ٹی آئی کیوں ہار رہی تھی؟ اور عمران خان صاحب کے جو پی ٹی آئی کے ایم این اے ایم پی اے ان کی لائن نون لیگ کے دفتروں میں کیوں لگی ہوئی تھی ٹکٹ لینے کے لیے؟ تو ارشاد بھٹی صاحب کے پاس اگر اس کا جواب ہے تو یہ مجھے بتا دیں۔ اور دوسرا سوال ان لوگوں سے میرا یہ ہے کہ عمران خان صاحب اپنی تقریروں میں برملا اس بات کا اظہار کرتے رہے ہیں کہ ملک میں بہت زیادہ مہنگائی ہوگی اور اس سے خانہ جنگی ہوگی اور ملک کئی حصوں میں تقسیم ہو جائے گا۔ یہ عمران خان صاحب کی خواہش تھی اور یہ اس خواہش سے فوج اور عوام کو ڈرا رہے تھے۔ تو یہ کس کا ایجنڈا تھا؟ ملک کو توڑنا، ملک میں خانہ جنگی اور ملک کو ڈیفالٹ تک پہنچا دینا، یہ کس کا ایجنڈا تھا اور کون سی حکومت اس وقت کام کر رہی تھی؟ تو ان جناب ارشاد بھٹی صاحب اور مظہر عباس صاحب سے گزارش ہے کہ اپنی یادیں تازہ کریں، اتنی جلدی نہ بھولیں کہ اس وقت عمران خان صاحب کی حکومت تھی۔ آج آپ 16 ماہ کا جو حساب مانگ رہے ہیں وہ آپ نے 3.5-4 سال میں عمران خان صاحب سے کیوں نہیں مانگا؟ آپ کو اس وقت بھی مانگنا چاہیے تھا۔ اور اگر عمران خان صاحب کی خواہش کے مطابق ملک میں خانہ جنگی شروع ہو جاتی، ملک کئی حصوں میں تقسیم ہو جاتا، تو پھر آپ مجھے بتائیں کہ ہمارا جو سب سے بڑا دفاعی ہتھیار ہے ایٹم بم اور ایٹمی پروگرام، اس کی پھر کیا حیثیت رہتی؟ یہ کہاں جاتا اور کن لوگوں کے قبضے میں جاتا؟ یہ تمام پاکستانی جانتے ہیں کہ یہودی لابی اور امریکی اور قادیانی اور یہ ناچنے گانے والوں کے پاس جاتا، اور اس ملک پر ان لوگوں کی حکومت ہوتی اور اس کے کئی ٹکڑوں کو آزاد ملک قرار دے کر ان لوگوں کی ہر جگہ حکومت ہوتی اور ہر جگہ سے اسلام کا نام و نشان مٹتا اور ناچنے گانے کا پروگرام ہر جگہ شروع ہوتا۔ اور اس کی مثالیں میں خود سے نہیں کہہ رہا،
یہ موجود ہیں، آپ کو پتہ ہے سارا، کون سی بات آپ لوگوں سے چھپی ہوئی ہے؟ آپ لوگوں کا حق ہے کسی بھی اپنے پسندیدہ لیڈر کا دفاع کریں، اس کو پسند کریں، لیکن لوگوں کے ذہن خراب کرنا، لوگوں کو مایوس کرنا اور ملک کے خلاف باتیں کرنا، یہ انتہائی گھناؤنا جرم ہے۔ اور اب تو ارشاد بھٹی صاحب نے فوج کے بجائے عدالتوں کو بھی نشانے پر رکھ دیا ہے، اور آپ یہی پروگرام اٹھا کے دیکھ لیں، یہاں بھی ارشاد بھٹی صاحب عدالتوں کے متعلق کیا فرما رہے ہیں، اور جب عمران خان صاحب کی حکومت تھی اس وقت عدالتوں کے متعلق یہ لوگ کیا باتیں کرتے تھے۔ تو ارشاد بھٹی صاحب، آپ لوگوں کا ذہن خراب کر رہے ہیں، فوج کے خلاف کر رہے ہیں، عوام کے خلاف کر رہے ہیں، ملک میں مایوسی پھیلا رہے ہیں۔ آپ کو سیاست کے علاوہ کچھ نہیں آتا، آپ کو سیاست کے علاوہ کوئی نالج نہیں۔ اگر آپ کو اپنے علم پر، اپنے نالج پر اتنا بھروسہ ہے تو آپ دونوں صحافی کسی بھی چینل کے پروگرام میں میرے ساتھ بیٹھیں اور ملک کے مسائل پر بات کریں، سیاست پر نہیں۔ سیاست تو ہوتی رہے گی، ملک کے مسائل پر بات کریں، اور چاہتا ہوں کہ آپ کا کتنا زیادہ علم ہے۔ ملک کے سسٹم پر بات کریں، اور ملک جن ممالک سے جس دنیا سے جڑا ہوا ہے اس کے سسٹم پر بات کریں۔ کیا کبھی آپ نے ایک لفظ بھی ان چیزوں پر کہا ہے؟ کبھی نہیں کہا، کیونکہ آپ کو پتہ ہی نہیں، آپ کو سسٹم کا پتہ ہی نہیں، آپ کو بس سیاست دانوں کا پتہ ہے۔ فلاں فلاں کو آپ نے ٹارگٹ کرنا ہے، نواز شریف کی دشمنی میں آپ ملک میں مایوسی پھیلا رہے ہیں۔ آپ نواز شریف کی دشمنی کریں، کون آپ کو روکتا ہے، لیکن مایوسی مت پھیلائیں، غلط باتیں نہ کریں۔ یہ تو شکر کریں اس ملک کے قانون کا، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں کہ اس ملک میں قانون سخت نہیں ہے، اس پر عمل درآمد نہیں ہو رہا، ورنہ آپ کو ان باتوں کا جواب دینا پڑتا۔ آپ اب عدالتوں کو بھی گھسیٹ کے تو ایئرپورٹوں تک پہنچا رہے ہیں، کوئی آپ کو پوچھنے والا نہیں ہے۔ تو میری آپ لوگوں سے بھی گزارش ہے، اور کئی دفعہ میں اپنے پروگراموں میں یہ کہہ چکا ہوں کہ آپ لوگوں میں مایوسی نہ پھیلائیں، اپنے پسندیدہ لیڈر کا دفاع کریں، اس کو پسند کریں، یہ آپ کا حق ہے، لیکن لوگوں کو گمراہ کرنا یہ آپ کا کوئی حق نہیں ہے۔ میری حکومت اور آرمی چیف صاحب سے بھی درخواست ہے کہ ان لوگوں جیسے ان صحافیوں جیسے لوگوں کو اور ان صحافیوں کو نظر میں رکھیں، کیونکہ آپ جس ملک کو ٹھیک کرنے کی کوشش کر رہے ہیں یہ ان لوگوں میں مایوسی پھیلا رہے ہیں۔ آپ لوگ صحیح کام پہ آگے ہیں، آپ لوگ سمگلنگ کو کنٹرول کر رہے ہیں، آپ لوگ ذخیرہ اندوزوں کو پکڑ رہے ہیں، آپ بجلی چوروں کو پکڑ رہے ہیں۔ کچھ نہ کچھ تو ہو رہا ہے نا، پہلے تو کبھی نہیں ہوا، اب ہو رہا ہے، اور یہ لوگوں میں مایوسی پھیلا رہے ہیں، لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں۔ فوج کے اور عدالتوں کے خلاف اور عوام کے خلاف نواز شریف دشمنی میں یہ لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں۔ تو میری آپ سے درخواست ہے کہ ان لوگوں پر خاص نظر رکھیں، ان کا ٹی وی چینلز پر داخلہ بین کریں، تاکہ عوام ہر روز ذہنی طور پر کسی نہ کسی الجھن میں نہ پھنسے اور اپنے کاموں پر توجہ دے۔ تو میں گزارش کروں گا حکومت سے بھی کہ وہ اپنے کاموں کو جن کو ٹھیک کرنے کی کوشش کر رہی ہے ان کی رفتار، ان کی سپیڈ کو بڑھائیں، جلد از جلد فیصلے کریں، پی آئی اے کو نالام کریں، وابڈا کو بھی پرائیویٹائز کریں، ریلوے کو بھی پرائیویٹائز کریں، اور ملک کے مفاد میں جو بھی فیصلے ہو سکتے ہیں سٹیل ملز کو بھی پرائیویٹ کریں۔ ان تمام اداروں کو جو سفید ہاتھی بنے ہوئے ہیں ان سب کو پرائیویٹائز جلد از جلد کریں، آنے والی حکومت سے پہلے ان کو پرائیویٹ کر دیں، تاکہ کوئی بھی
سیاسی دباؤ اس حکومت پر نہ آئے۔ تو میری اگر یہ ویڈیو عوام کو پسند آئے تو اس کو لائک سبسکرائب ضرور کریں اور اپنے کمنٹس بھی دیں تاکہ یہاں پر میری غلطی ہو، میں اپنی غلطی کو سدھار سکوں اور میرے پروگراموں میں مجھے مشاورت بھی فراہم کریں۔ تو اس کے ساتھ ہی میں کرنٹ ایشو سے آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ آپ کا حافظ و ناصر ہو، آمین۔